بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ آج کا دن رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس کو عرف میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ رمضان کا جمعہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ویسے بھی جمعے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سی نیکیاں، بہت سی بھلائیاں، بہت سی اچھائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ پھر رمضان کا جمعہ اور رمضان کے ساتھ ساتھ آخری جمعہ کی اس کے بعد اس سال کوئی جمعہ نہیں ملے گا، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں چاہے جمعہ ہو یا چاہے رمضان ہو، یہ انسان کے گناہوں کو معاف کرانے والے ہیں۔ رمضان کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں گناہوں کو جھلسا دینے والا مہینہ، گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ، گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ۔ اور جمعے کے بارے میں بھی صاف حدیث میں آیا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو لغزشیں، جو خطائیں، جو گناہ ہوتے ہیں وہ جمعے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ رمضان بھی معافی کا ذریعہ ہے اور یہ جمعہ بھی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور رمضان کا کس قدر خوشی اور کس قدر مسرت کی بات ہے۔ یہ آخری جمعہ جب بھی آتا ہے تو دو قسم کے جذبات، دو قسم کے احساسات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک احساس تو یہ پیدا ہوتا ہے خوشی کا اور شکر کا کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ مہینہ ملا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے نفلی عبادتیں کی، ہم نے صدقہ و خیرات کیا، ہم نے شب قدر کو تلاش کیا، ہم نے اعتکاف کیا اور ہم نے دیگر عبادتوں میں وقت گزارا، تو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اور اس توفیق پر انسان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، ورنہ انسان کے بس کی چیز نہیں۔ دوسرا جو احساس اور دوسرا جذبہ جو اس دن کے جمعۃ الوداع کے آنے سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ خوف کا ہے اور ڈر کا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کرم کی نگاہ ڈالنے کا فیصلہ کیا نہیں کیا۔ اگر یہی صورتحال رہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوا، اللہ کی طرف سے ہماری عبادتیں قبول نہیں کی گئیں، تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ 3 افراد ایسے ہیں جن کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی تھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے والدین کی خدمت میں کوتاہی کی، ایک شخص وہ تھا جس نے درود پاک پڑھنے میں بھی کمی کی، اور ایک شخص وہ تھا جس نے رمضان کا پتہ نہیں کیا۔ تو اس دن کے آنے سے انسان کو یہ خوف بھی ستاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتیں قبول کی نہیں کی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور جو غفور ہے، غفار ہے اور غافر ہے، جو گناہوں کو بخشنے والے ہیں، رحمان ہے اور رحیم ہے، ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس موقع پر جب یہ ہم سے رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے اور 1 سال کے لیے ہم اس سے جدا ہو رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور روزوں کی قبولیت کا یا روزوں کی مقبولیت کا یا روزے کے اندر کی گئی عبادتوں کی قبولیت کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہوگا کہ ہم اس کے پیغام کو اور اس کے مشن کو اپنی زندگی میں منتقل کر لیں۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ رمضان کے پیغام کو اپنی زندگی میں منتقل کر لیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ ہمارا یہ رمضان قبول ہو گیا۔ رمضان کا پہلا سبق اور پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم نفس پر کنٹرول کرنے اور مجاہدے کی زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں ہم کو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا، حلال چیزیں ہمارے لیے منع کر دی، حلال چیزوں سے ہم کو روک دیا، کس لیے کہ ہم آئندہ دنوں میں 11 مہینوں میں ہم حرام چیزوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ یہ ایک ٹریننگ کورس تھا، ایک تربیت گاہ تھی جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس تربیت گاہ سے اس طرح نہیں نکلے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ پھر ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ ایک انسان کوئی تربیت گاہ میں جائے، ٹریننگ کورس کے لیے جائے اور آنے کے بعد پھر وہی کام کرنے لگے جو پہلے کرتا تھا، تو 1 مہینے سے جانے سے فائدہ کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، وہ رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے آواز آئی
کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. حضرت عمر رک گئے. بیٹی نے کہا کہ اما جان کیا آپ نے امیر المومنین عمر فاروق کا یہ آرڈر نہیں سنا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا منع ہے اور جو پکڑا جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی؟ تو ماں نے کہا کہ اس وقت رات میں امیر المومنین عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے جو بہت ہوش مند تھی اور عقل مند تھی اس نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہے احتیاط، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری کی زندگی. انسان تنہائی میں بھی ہو تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھے. یہ ہے وہ پیغام جو رمضان ہم کو دینا چاہتا ہے، نفس پر کنٹرول کرنے کا، مجاہدے کا اور تقوی کا. دوسرا پیغام رمضان کا یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ تھا اور قرآن ایسا زندہ اور پائیدار اور مستحکم پیغام رکھتا ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے. یہی قرآن تھا مکہ مکرمہ میں جس نے ہزاروں لوگوں کی اور سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی تھی. آج یہی قرآن ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کے حقوق کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کے جو فرائض ہیں اس کے ساتھ پڑھیں، اس کے شرائط کے ساتھ پڑھیں. تو وہی قرآن آج بھی تبدیلی ہمارے اندر پیدا کر سکتا ہے اور وہ تبدیلی لا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، جس طرح ہم نے رمضان میں کی بقیہ 11 مہینوں کی تلاوت کا اہتمام ہو. بچوں کو اس کے لیے آمادہ کریں. یہ نہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ بھی بچے ہیں اور ان کی عمر ہے کھیلنے کی، نہیں، اس کے لیے وقت متعین کریں. گھروں میں خواتین سے بھی کہیں کہ ان کے قرآن کے لیے ایک وقت فارغ کریں. تعلیم کا ایک نظام ہو. دیکھیے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اس قرآن کی برکت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا اور پورا گھر بہتر ہو جائے گا، ایک تربیتی ماحول قائم ہو جائے گا. تو قرآن سے پہلے زمانے میں لوگ مستفید ہوتے رہے اور آج بھی مستفید ہوں گے، آئندہ بھی مستفید ہوں گے. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور عالم جگمگائے گا. تو یہ ضرورت ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. تیسری چیز جو رمضان کے پیغام کے طور پر ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ رمضان میں ہمیں سے ہر شخص نے خرچ کیا اور زکوٰۃ کے عنوان سے، صدقہ فطر کے عنوان سے خرچ کیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں 11 مہینوں میں بھی خرچ کرنے کا معمول رکھنا چاہیے. دیکھیے جس طرح نمازیں ہیں تو ان کے ساتھ نفلیں جڑی ہوئی ہیں. ہم اشراق پڑھتے ہیں، ہم چاشت پڑھتے ہیں، ہم اوابین پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں. کتنی نمازیں؟ سب نفل ہیں. نماز کے ساتھ ہم نے نفل کو تو جوڑ لیا ہے لیکن صدقہ و خیرات کے ساتھ نفل کو ہم نے ایک الگ کر دیا ہے. زکوٰۃ نکال کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم نے حق ادا کر دیا. زکوٰۃ کو فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی المال حق سوی الزکاۃ، کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، وہ حق ادا کرنے چاہیے. جو بلڈنگیں بنتی ہیں مدارس اسلامیہ کی، یہ مسجدیں ہوتی ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بنتی ہیں، یہ امداد اور تعاون کے پیسے سے بنتی ہیں. تو اساتذہ کی جو تنخواہیں دی جاتی ہیں یہ امداد اور تعاون کے پیسے سے دی جاتی ہیں. اگر زکوٰۃ سے دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. تو ضرورت ہے کہ جو زکوٰۃ کے علاوہ مصارف ہیں ان مصارف کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور یہی ہے کہ ہم جس طرح رمضان میں خرچ کرتے رہے اس طرح سے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی وسعت پر بالکل یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ 1 لاکھ خرچ کیجیے، آپ 50,000 خرچ کیجیے. وسعت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور کے ذریعے سے بھی جہنم سے بچو اگر ایسا کرنا ممکن ہو. آدھی کھجور کی کیا قیمت ہے؟ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 10 روپئے، 5 روپئے، 1 روپئے اگر اس عنوان سے ہم جمع کریں اور اس عنوان سے سوچیں تو انشاءاللہ 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مال پاک ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دل سے مال کی محبت نکلے گی. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ حرص سے، طمع سے اور ہم لالچ سے ہمارا دل پاک ہو جائے اور ہر قسم کی نیکیوں سے آراستہ ہو جائے. یہ رمضان کا ایک پیغام ہے. رمضان کا ایک آخری پیغام یہ ہے کہ وقت کی ہم قدر کریں. دیکھیے جیسے سحری کا وقت ختم ہوا ہم نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا. جیسے افطار کا وقت ہوا فوراً کھانے لگے. تو یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں. آج کل بیشتر تقریبات میں ہوتا ہے کہ ٹائم ہوتا ہے 10 بجے، پروگرام شروع ہوتا ہے 11 بجے. ایسی طرح سے انسان وعدہ کرتا ہے کہ 10 بجے ملیں گے اور ملتا ہے 10:30 بجے. تو یہ ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آیا ہے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان معتبر نہیں، اور جس کے اندر وعدے کی سچائی نہیں اور اس کے دین کا اعتبار نہیں. تو وعدے کا لحاظ رکھنا اور وقت کی پابندی کرنا یہ نماز کا بھی پیغام ہے، روزے کا بھی پیغام ہے اور اس مہینے کا بھی پیغام ہے. اب یہ جب رمضان ختم ہو رہا ہے تو اس موقع پر 3 باتیں اور ضروری ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. سب سے پہلے تو صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر ماشاءاللہ اکثروں نے نکال دیا ہوگا اور جنہوں نے نہ نکالا ہو نکالنا ضروری ہے، واجب ہے. صدقہ فطر یہ واجب ہے. ہر ذمہ دار جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اس کو نکالے. یہ ایسا ضروری امر ہے جس کے بغیر یہ روزے کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے، روزے مکمل نہیں ہو سکتے.
یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس کی مقدار معلوم ہے کہ 2 کلو گیہوں ہے یا اس کی قیمت ہے، اور کھجور میں، کشمش میں، جو میں، پنیر میں نکالنا چاہے تو 3.5 کلو یا اس کی قیمت ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے وسعت کے مطابق نکال سکتا ہے۔ یہ صدقہ فطر بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کی رات جو آنے والی ہے، یہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی وہ رات جو انعام کی رات ہے۔ اس رات کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عید کی دونوں راتوں میں جاگے گا اللہ پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس دل کو زندہ رکھیں گے جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ اس کا دل زندہ رہے گا جس سارے دل مر جائیں گے۔ تو آج کی رات کی بھی قدر کرنی چاہیے، یہی نہیں گزارنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ کل عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کی برکتیں اور سعادتیں میں نصیب فرمائے۔ اس کی کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کو یاد رکھیے، اسی تیاری کے ساتھ آئیے۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی اور پھر ہم عید کے لیے آ رہے ہیں تو بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بال ہیں، ناخن ہیں، ان کو کاٹنے کا اہتمام کریں اور غسل کریں، مسواک کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسواک مستقل سنت ہے۔ 4 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم عمدہ سے عمدہ لباس پہننے کی کوشش کریں۔ یہ بھی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس میں اہتمام کرتے تھے۔ خوشبو لگانے کا بھی اہتمام کریں، یہ بھی سنت ہے۔ ہم لگاتے ہیں خوشبو، لیکن سنت سمجھ کے لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف دوبارہ ہو جائے گا، فائدہ بھی ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میٹھی چیز کھا کر آئیں۔ کل روزہ نہیں ہے، کل کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے ہم 1 مہینے روزے رکھے اللہ کے حکم میں، کل افطار کرنا یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم عیدگاہ جلدی یا مسجد جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آئیں۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جیسے چاند ہو جائے آہستہ آہستہ پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی بڑائی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔